الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بندہ ناچید آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا بیٹھنا جانا آپ کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پاک کا جن پہ کرم ہوتا ہے، اس قسم کے جلوس اور جو پروگرام جن میں اصل کائنات، جان کائنات، روح کائنات، باعث تخلیق کائنات، آقا دو جہاں، سیاح لامکاں، اصل کائنات، جان کائنات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم آپ کی عالم دنیا میں تشریف آوری، جلوہ گری، مرود مسعود، ولادت باسعادت کی خوشی منائی جا رہی ہو، تو وہ محفلیں، وہ جلوس، وہ پروگرام اللہ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی قبول ہوتا ہے۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی سیاست چمکانی نہیں، ہم نے آپ سے ووٹ حاصل نہیں کرنا، نوٹ حاصل نہیں کرنا، صرف ہم اور آپ اللہ کے رسول کی محبت کے لیے یہاں حاضر ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی محفل پاک اور یہاں آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ جب کوئی بھی اللہ کا فضل ملتا ہے، کسی قسم کی بھی اللہ کی رحمت میسر آتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اپنے امتیوں کو کہہ دو کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملتی ہے تو اس پر خوشی منانی چاہیے۔ تو یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل اور سب سے بڑی اللہ کی رحمت ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی ذات پاک سب سے بڑی ہے اور سب سے بڑا اللہ کا فضل بھی ذات مصطفیٰ ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ذات مصطفیٰ ہے، تو پھر اس پر خوشی بھی زیادہ منانی چاہیے۔ جلوس میں تشریف لائے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کہ اللہ پاک تو نے ہمیں اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے۔ سامعین محترم،
محفل پاک میں آپ آئے ہیں، جلوس میں آپ شامل ہوئے ہیں علماء اکرام کی زیر نگرانی۔ اس میں اگر جھنڈے لیے ہیں یا جو اہتمام کیا ہے وہ آپ حضرات نے کیا ہے، تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفت میں صرف فتوے لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، عید کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ جلوس نکالنا کہاں ہے۔ وہ تو بہت دیر پہلے سے یہ فتوے لگاتے آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا دن جب منایا جاتا ہے سال میں ایک بار، اس پر ان کے میک اور جو سپیکر ہوتے ہیں لوڈ سننا چاہتے ہیں اور حضور کی محبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور ان کی نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کے ترانے گانا چاہتے ہیں، تو پھر قبر سے مردہ فتوے بھی باہر نکل آتے ہیں اور شرک کے فتوے لگا کر امت مصطفیٰ کو بکھیرنے کے یہ طریقے ان لوگوں کے، لیکن یہ بکھر نہیں سکتی۔ یہ دن بدن انشاءاللہ زیادہ ہوگی۔ جہاں پہلے عید میلاد النبی کا نہیں پتا تھا، اب وہاں بھی پتا چل گیا ہے۔ موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے، زندگی فضول ہے، زندگی فضول ہے۔ یا رسول یا رسول، جزاک اللہ جزاک اللہ، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سامعین محترم، اس دن 12 ربیع الاول شریف کو اگر میں آپ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شریعت کا نقصان اس میں کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کو ہوئی ہے تو آئندہ سال اکٹھے ہو جاؤ، ہم 8 کو جلوس نکال لیتے ہیں۔ کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، منتھار کی آمد، جو تشریف لائے ہیں تشریف رکھیں، آپ سب بھی ہمارے لیے معزز ہیں، معززین حضرات سب تشریف رکھیں، مہربانی آپ کی۔ بھائی 8 کو کہتے ہو تو ہم آئندہ ربیع الاول کو 8 ربیع الاول کو جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم کہتے ہو 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہے، تم 8 کو کیوں مناتے ہو، 12 کو کیوں مناتے ہو؟ کیا تم اگر یہ چاہتے ہو کہ 9 کو ولادت ہے تو 9 کو جلوس نکلنا چاہیے، تو آؤ آئندہ سال 9 کو نکال لیں گے۔ تمہارا دل چاہے 9 کو جلوس نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 8 کو نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 12 کو نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 1 ربیع الاول کو نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 2 کو نکالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آؤ محبت مصطفیٰ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ پہلی ربیع الاول سے لے کر 30 ربیع الاول تک ہم سارا مہینہ جلوس نکالتے ہیں، جس طریقے میں تمہارا اتفاق ہو۔ آؤ کسی طرح محبت مصطفیٰ میں اکٹھے تو ہو جاؤ، اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ یہ اکٹھی نہ ہو سکے۔ باقی آؤ جس دن کے بارے میں تم انتخاب کرو، حضور کے میلاد کا جلوس ہم تمہارے ساتھ مل کے نکالتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں تو اس کا مطلب ہے دل میں کالا کالا ہے، معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ بعد ہمارے دوست آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا، آج بھی، کہ ہمیں فلاں نے کہا ہے کہ یہ دن ہے جس دن تم لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ تو وہ دن ہے جب حضور نبی کریم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اعتراض ہوا کہ تم لنگر تقسیم کرتے ہو، یہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے جس دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ تو تم نے بھی مان لیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت ہے اور 12 کو ہی حضور روزہ رکھا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारा रिसालत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई अगर इस दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे तो मैं पूछता हूं वो मौलाना साहबान वो बताएं उनकी लिस्ट में आज के दिन कितने लोग हैं रोजा रखने वाले, वो बताएं, वो बताएं। इस महफिल में कहीं मैं ऐसे बता भी सकता हूं जिन्होंने आज रोजा रखा हुआ है, जिन्होंने आज रोजा रखा है कई ऐसे बता सकता हूं, लेकिन नफली रोजा होता है, नफली इबादत छुप के की जाती है, ऐलानिया नहीं की जाती। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अकीदे को पुख्ता करने के लिए और तुम्हारे अकीदे को मजबूत करने के लिए बता रहा हूं कि ये 12 रबीउल अव्वल है और इस नाचीज ने आज रोजा रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। अब तो इतराज नहीं होना चाहिए, रोजा है तो इतराज नहीं होना चाहिए, इतराज फिर भी करेंगे। कितने उलमा बताए जा सकते हैं, अवाम में कई ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दरवेश किस्म के लोग होंगे जो आज के दिन रोजा रखते हैं। हमारी एक आलमी तंजीम दावत इस्लामी वो बकायदा तौर पर 11-12 रबीउल अव्वल की दरमियानी रात महफिल मिलाद किया करती हैं शहरों में, और फिर शहरी के वक्त सारे लोग रोजा रखा करते हैं और 12 कौन में अक्सर रोजादार हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन ये रोजा चूंकि फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, आपको इजाजत है, अगर रखना चाहें तो रखें, ना रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। लेकिन 12 की नहीं है बात है, तुम कहते हो हजूर साल बाद 12 को रखते थे, हम कहते हैं हजूर हर हफ्ते के बाद हर पीर के दिन रोजा रखा करते थे। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हर पीर को रोजा क्यों रखते हैं? सहाबा ने पूछा, आमना के लाल से पूछा, अपने दिलदार से पूछा, अपने आका से पूछा, या रसूल अल्लाह आप हर पीर को हम देखते हैं कि रोजे से होते हैं, इसकी वजह क्या है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाका यौमुन वुलिदतु फीही, फरमाया इस दिन पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूं कि पीर के दिन मुझ मोहम्मद का मिलाद हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नाराए रिसालत। हजूर का मिलाद हुआ है। वो लोग सोमवार का रोजा इसलिए नहीं रख सकते कि कहीं हजूर के मिलाद में शामिल ना हो जाएं, हम इसलिए रोजा रखते हैं कि हम तो मिलाद करने वाले लोग हैं, वो नहीं रख सकते। दूसरी बात हजूर ने आगे ये भी फरमाया ये वो दिन है जिस दिन मुझ पर वही हुई, ये अगले लफ्ज हैं। पहले नंबर पर जो हजूर ने फरमाया वो फरमाया इसलिए पीर का रोजा रखता हूं कि पीर के दिन मेरा मिलाद, मेरी विलादत हुई है, मैं पैदा हुआ हूं। पता चला हम तो साल बाद अगर हजूर का मिलाद मनाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी तो हर हफ्ते के बाद सोमवार के दिन अपना मिलाद मनाया करते थे। सुभान अल्लाह। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत पर खुशी मनाना बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मरवी है। और बुखारी शरीफ में यह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद जब अबू लहब मर गया, अबू लहब काफिर था, वो मर गया। जब वो मर गया तो उस वक्त उसे किसी ने ख्वाब में देखा कि वो उसके घर वालों में से किसी ने देखा कि वो बुरे हाल में है, अजाब में मुब्तला है। फलम्मा मात अबू लहबिन उरियाहु बादु आलिही बिशर्रिही बातिम काला लहू माज़ा लक़ीता।
کسی نے خواب میں دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے، تو اس نے پوچھا تیرا یہ حال کیسے تو دن گزار رہا ہے، قبر کی زندگی کیسے ہے، تیرا حال کیا ہے؟ تو کہا قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقتی سویبتا۔ ابو لہب کہتا ہے کہ جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں اس کے بعد خیر نہیں ہے، میں پریشانی میں ہوں، عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں مجھے اس کلمہ کی انگلی کے پانی مل جاتا ہے، یہ پانی اس لیے ملتا ہے کہ اس سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کس لیے؟ کافر کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، وہ کافر تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافر کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کافر کی بات قابل قبول نہیں ہے تو آیت الکرسی کی فضیلت لی جاتی ہے، تو وہ تو شیطان نے بتایا تھا، شیطان نے بتایا تھا۔ ابو ہریرہ تمہیں میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کر تو چور شیطان تیرے قریب نہیں آئیں گے، اللہ پہرا لگا دے گا۔ حضور کو بتایا تو حضور نے فرمایا تھا بڑا جھوٹا، بات سچی کر گیا ہے۔ شیطان جب آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرنی ہو تو پھر شیطان کی بھی مان لیتے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ کیا ہے تو حضور کے چچا کے بھی نہیں مانتے، اور حضور کے چچا حضرت عباس، فتح الباری شرح بخاری میں حضرت عباس خود کہتے ہیں، یہ تو پہلے میں نے بیان کیا تھا نا جو حدیث پاک بخاری، اس کے گھر والوں میں سے کسی نے دیکھا خواب میں، تو ابو لہب نے اسے بتایا، لیکن آگے شرح میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ خواب دیکھنے والا کوئی عام نہیں تھا، حضور نبی کریم کے چچا حضرت عباس تھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وذالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، لیکن جب پوچھا تو بتایا کہ پیر کے دن اس انگلی سے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے جس سے افاقہ ہو جاتا ہے، عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت عباس صحابی رسول، تیرے میرے رسول کے چچا جان یہ بات بیان کرتے ہیں، اور جب کافر تھے حضرت عباس اس وقت حضور کی عظمت بیان کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا تھا، یہ بات حضرت عباس نے اس وقت بیان کی ہوگی جب ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، کہ میں ایماندار ہو گیا ہوں، اب اپنے نبی کی پچھلی باتیں جو میں نے چھپائی تھی وہ بھی ظاہر کر دینی چاہیے، وہ بھی واضح کر دینی چاہیے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں حضور کے چچا جان قال وذالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین وکانت ثویبۃ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقہا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہر پیر کو جو عذاب دور ہوتا تھا ابو لہب سے، اس کی وجہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور نبی کریم کی ولادت ہوئی تھی تو اس کی ابو لہب کی لونڈی سویبہ جو تھی وہ خوشخبری دینے کے لیے آئی کہ عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے خوشی میں آ کر سویبہ کو ایسے آزاد کیا تھا۔ حضور کے چچا کہتے ہیں وہ پیر کا دن تھا نا، اس لیے ابو لہب کو پیر کے دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اور ٹھنڈا میٹھا پانی مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کافر کو پانی ملتا ہے تو ہم مسلمان ہو کر حضور کا جشن کریں تو ہمیں صلہ کیوں نہیں ملے گا؟ اس کافر نے نبی سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا، بھتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا۔ ہم تو اللہ کا حبیب سمجھ کر جشن مناتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ پاک سارے حضرات کو صلہ عطا فرمائے گا۔ علماء اکرام وہ ہیں، کوئی عام چیز نہیں ہے، عام ہستی نہیں ہے، وہ ہیں جنہیں نبی نے اپنا وارث کہا ہے۔ نبی کا وارث کون ہے؟ انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ فرمایا علماء۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔
اس لیے علماء کے ہاتھ چومو، ان کی زیارت کیا کرو، ان کی زیارت سے بھی جنت مل جاتی ہے۔ اگر دل میں قدورت ہو تو پھر جنت ہاتھ میں نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ وہ آدمی کسی نہ کسی معاملے میں مبتلا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اگرچہ یہ عالم دین تھوڑا سا معاملہ ہے کہ وہ ایک غریب آدمی ہے، مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، غریب سمجھ کر بڑے لوگ یہ نہ ہو کہ اسے عزت نہ کریں۔ وہ اگرچہ غریب ہے لیکن حضور کا وارث بھی بن کے آیا ہے۔ اس چیز کو سلام کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلتی آ رہی ہے، انبیاء کی وراثت چلتی آ رہی ہے۔ وہ وراثت اگر آج دیکھ رہی ہے تو روئے زمین پر پوری کائنات میں وہ انبیاء کی وراثت کسی دوسرے تیسرے کے پاس نہیں ہے، وہ ہے تو صرف اور صرف علماء کے پاس ہے۔ اس لیے حضور کی وراثت کو سلام کرنے کی غرض سے علماء کو سلام کیا کرو، اللہ خوش ہوگا، حضور بھی خوش ہوں گے کہ میری وراثت کا یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ سب حضرات کی مہربانی ہے، اب یہ سلام پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر لنگر والا سلسلہ پر ہے، اور بڑے خوشی کے ساتھ یہ سارے جو انتظامیہ ہے، غلام مرتضیٰ واجبہ، غلام میاں اسد بنڈارا اور سیف بنڈارا اور یہ سارے حضرات جتنے بھی ہیں، رانا بشیر وغیرہ، سب کے نام لینا تو وہ بہت ساری فرشتے ہیں۔ سارے گاؤں والے نہرم والوں نے اتنی محبت کی ہے کہ میں اتنی امید نہیں رکھتا تھا کہ جس کے پاس بھی یہ پیغام پہنچا ہے کہ جلوس 12 ربیع الاول کا اب سارے دیہاتوں کے لوگ یہاں مہمان بن کر آ رہے ہیں، تو وہ اچھلنے کودنے لگے اور بہت زیادہ خوشی منانے لگے۔ انہوں نے کہا ان کے لیے تو ہم اپنی آنکھیں بھی بچھائیں گے، اپنے سروں پر بیٹھائیں گے۔ بہت زیادہ ان لوگوں نے محبتیں دی ہیں، ان کی محبتوں کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیٹھ کے اور آپ نے یہ لنگر لینا ہے۔ حضور کا لنگر آپ بکھرنے نہیں دینا، بے ادبی نہیں ہونے دینی، اللہ کا رزق ہو، بے ادبی نہیں ہونے دینی۔ تشریف فرما کے 5 منٹ اگر آپ لیٹ بھی چلے گئے تو پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے تشریف فرما کر بیٹھے۔ مہاراں والا 55 ڈی مہاراں والا دوسری بار 59 چک میں، اور تیسری اور چوتھی بار 60 چک میں، اور اس کے بعد 3 سال غالباً لگاتار ہم دیوال پور گئے ہیں، اور 4 مرتبہ 4 چک میں ہمارے اس جلوس کا اختتام ہوا ہے۔ اور 60 چک والے بھی بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ آئندہ سال ہمیں اختتام دیا جائے، مہاراں والے بھی کر رہے ہیں، اور نہراں والا میاں صاحب تو آئی میرے پاس گئے ہیں، اور وہ 60 والے نمبردار بھی ادھر ادھر میرے سامنے کھڑے ہیں، تو یہ مہاراں والے امام صاحب بھی کھڑے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بعد میں علماء کرام کے مشورے سے اور دوستوں کے مشورے سے یہ بات فائنل ہو جائے گی کہ آئندہ سال اختتام جلوس کا کہاں رکھنا ہے۔ سب کی محبتیں ہیں، جسے مل جائے وہ بھی خوش ہو اور جسے نہ ملے وہ سے بھی خوش ہونا چاہیے، اور چونکہ سال رہتا ہے تو انشاءاللہ کبھی بھی یہ فیصلہ ہو جائے گا، سفر کے مہینے میں فیصلہ ہوگا۔ تو آپ حضرات سب کی محبتیں، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے، سب کو اللہ اجر عطا فرمائے۔